يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم معين خطب بذلك، أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره، وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. امام بیضاوی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پچھلی آیتوں سے مربوط کرنے کی بڑی شاندار کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ضمن میں آپ نے سب سے پہلے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل آغاز ہی میں اپنا تعارف کروایا، اور اس تعارف میں ایسی صفات کو ذکر کیا جن صفات کے ذکر سے اللہ رب العزت کے حقیقی معنی میں معبود اور خالق اور مالک ہونے کا علم ہو سکے. اور ان صفات میں بھی خاص طور پر جن 4 صفات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ ان صفتوں کے استحضار اور اس کے معانی کو سمجھنے سے بندہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اللہ کی عظمت اور اس کا بلند مقام اور مرتبہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایسے صورت میں جس اللہ سے وہ سورہ فاتحہ میں مناجات کرتا ہے، ان صفات کے استحضار کے بعد وہ اللہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سالک یعنی روحانی راستے پر چلنے والا اپنی روح کو صیقل کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، تو اس محنت میں اول مرحلہ میں اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور انتہائی مرحلے میں اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ان آیات کریمہ میں ان سب کو پیش نظر رکھا گیا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں
بنا اول الکلام علی ما هو مبادی حال العارف من الذکر والفکر. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی بنا، اپنے کلام کے آغاز کی بنیاد علی ما هو مبادی حال العارف، سالک کو اور اللہ کی معرفت تامہ حاصل کرنے والے کو جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کیا. اللہ نے اپنے کلام کا آغاز سالک اور عارف کو معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اس سے کیا. اور وہ کیا ہے؟ ذکر. تو من یہاں پر لائے بیانیہ، من الذکر والفکر والتأمل فی اسمائہ والنظر فی آلائہ والاستدلال بصنائعہ علی عظیم شأنہ وباہر سلطانہ. کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کو سالک اور ایک انسان کے حقیقی معنی میں انسان بننے کے لیے اپنی روحانیت کو صیقل کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو روشن کرنے کے لیے، اپنی نفسانیت کو مارنے کے لیے اور روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہے الذکر. سب سے پہلے کیا ہے؟ الذکر. تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ الذکر. الحمدللہ کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں ذکر سے اس کا آغاز کیا کہ سب سے پہلے جس کی حقیقت اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے کم سے کم اس کا ذکر تو کرے. بغیر ذکر کے معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو کہاں اس کی سالک کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ذکر کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم اجعل لسانی رطبا عن ذکر اللہ، اے اللہ میری زبان کو ہمیشہ تیرے ذکر سے معطر اور معمور رکھ. تو جب ذکر ہوگا جس کی حقیقت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تب جا کر بات آگے بڑھے گی. اگر اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو بات آگے بڑھے گی نہیں. اسی لیے امام ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے الذکر، اللہ کے ذکر پر سب سے اچھا کلام عربی زبان میں جس نے کیا ہے وہ ہے امام ابن القیم الجوزی، جن کو طبیب القلب کہا جاتا ہے. تو طبیب القلب امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان روحانیت کے اعلیٰ مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے اور اسے کرنی بھی چاہیے. کہا اس کوشش کے کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے الذکر. وہ کیا ہے؟ ذکر. جتنا بندہ ذکر کا عادی ہوگا اتنا بندہ اللہ کی معرفت کے قریب ہوتا چلا جائے، اور جتنا بندہ ذکر سے دور ہوگا اتنا وہ اللہ کی عظمت، اس کی معرفت، اس کے عشق حقیقی، اس کی محبت اس سے دور ہوگا. اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کو بدنی راحت اور روحانی سکون بھی ذکر ہی سے ملتا ہے. انسان کی دنیا میں کامیابی اس کا مدار بھی ذکر ہے.
اور انسان کی اخروی کامیابی اس کا مدار بھی ذکر ہے. اسی لیے وہ آیت کریمہ پیش کرتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلبی حاصل ہوتی. مال سے، راحت کے آسمان اور آشائش کے سامان سے، عزت اور منصب اور عہدے سے، ہنرمندی اور عقل مندی سے، تجربہ سے، ان چیزوں سے انسان کو اطمینان قلبی نہیں حاصل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر تو اچھا لگے گا، لیکن ذکر نہیں ہے تو اس کا وہ اطمینان دائمی اور مستقل نہیں ہوگا بلکہ مؤقت اور محدود ہوگا. اور ذکر اگر ہے تو یہ دائمی ہوگا اطمینان. اسی لیے فرماتے ہیں امام ابن القیم الجوزی کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں حساب و کتاب ہوگا اس میں انسان کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا وہ اپنی زندگی کے ان لمحات اور ان اوقات پر جسے ذکر اللہ کے بغیر صرف کیا. قیامت کے دن جہاں یوم الحساب ہوگا، انسان کی زندگی کی کاؤنٹنگ کی جائے گی، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. قرآن کریم نے جس کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. کہیں قرآن کریم کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. تو انسان کے لیے سب طرف سے گواہ کھڑے ہوں گے، اچھا کیا ہوگا اس پر بھی اور برا کیا ہوگا اس پر بھی. اب اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اگر میں نے اچھا اور ذکر زیادہ کیا ہوتا تو آج میرے لیے نجات کا باعث بھی ہوتا اور بلند درجات کا باعث بھی ہوتا. مگر اس وقت کا افسوس انسان کی کسی کام نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یوم الحساب میں سب سے زیادہ افسوس انسان کو اپنی زندگی کے ان لمحات پر ہوگا جسے اس نے ذکر اللہ کے بغیر خرچ کر دیا. موبائل لے کے بیٹھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مستی گمت کرنے میں، کھیل کود کے اندر میں صرف کر دیا، کوئی بے مقصد چیزوں میں، جیسا کہ آج کا انسان اپنے وقت کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں یہ انسان کے لیے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے قربان جائیے امام بیضاوی پر کہ وہ فرماتے ہیں من الذکر، یہ سب سے پہلے انسان کو ذکر کا عادی ہونا چاہیے. اسی لیے سید الخلق والبشر، امام الانبیاء والرسل، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کیا تھی؟ عبارت تھی ذکر سے. اس سے عبارت تھی ذکر سے. آپ اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. الحمدللہ الذی رد الی روحی. کہیں فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ پورا صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنا جیسے ہی تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے.
تو یہ آپ کے دین کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جہاں بھی جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الخبیث المخبث من الشیطان الرجیم۔ تو یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے، غفرانک 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 الحمدللہ الذی، یاد ہے کہ نہیں، اذهب عنی الاذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذاقنی لذته وابقى فی قوته۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ذکر سے، تو پوری زندگی کھانے بیٹھے وہاں پر ذکر، کھانے سے فارغ ہوئے وہاں پر ذکر، مجلس میں بیٹھے وہاں پر ذکر، مجلس ختم ہوئی وہاں پر ذکر، نماز شروع کی وہاں پر دعا اور ذکر، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کان حیاتہ عبارت عن الذکر، آپ کی پوری زندگی عبارت کس سے تھی؟ ذکر سے۔ اور آج ہماری زندگی عبارت ہے کس سے؟ لغو سے۔ کس سے عبارت ہے؟ لغو، بیکار چیزیں۔ جتنا انسان آج کی دنیا میں لغویات میں منہمک ہے، شاید آج سے پہلے کبھی انسان اتنا لغویات میں منہمک نہیں ہے۔ جبکہ آج کی دنیا میں انسان کے لیے اگر وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اتنے وسائل مہیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اتنے وسائل مہیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھے، مگر آج کا انسان ظاہری وسائل سے تو اللہ نے اس کے لیے مہیا کر دیے ظاہری وسائل، مگر وہ محروم القسمت کہ ان کا صحیح استعمال اس کو معلوم نہیں، اور وہ صحیح استعمال صرف اور صرف اسلام بدلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بدلا سکتا نہیں۔ تو فرماتے من الذکر والفکر، دوسرے درجے میں کیا بیان کیا؟ من الذکر والفکر الحمدللہ رب العالمین۔ فوراً فکر پر لے گئے اس کو کہ ذکر کیا، آؤ اب فکر پر کہ کون ہے رب العالمین، اس نے بتدریج کیسے چیزوں کو حد کمال تک پہنچایا، کون ہے ان کشاؤں پر کنٹرول کرنے والا، کون ہے ان ستاروں اور سیاروں پر کنٹرول کرنے والا، کون ہے اس کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے، یہ ہے الفکر۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ ذکر ہوا، رب العالمین فوراً کہاں لے گئے اس کو؟ فکر کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد فرما رہے وَالتَّأَمُّلِ فِي أَسْمَائِهِ، وَالتَّأَمُّلِ فِي أَسْمَائِهِ، اور پھر لگے ہاتھ وہاں پر الرحمن الرحیم کو ذکر کیا کہ یہ سب اللہ نے تیرے لیے مسخر کیا ہے، تو تو اس کا اپنے آپ کو مالک حقیقی مت سمجھ لینا، اس نے اپنی مہربانی سے یہ سب تجھے دیا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس نے کیسے دیا ہے تجھے سب؟ اپنی مہربانی سے دیا ہے، تیرا کوئی حق نہیں بنتا تھا، اس پر کوئی واجب نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے تجھے دیا ہے۔ تو فرما رہے الرحمن الرحیم لا کر اس کے اسماء اور اس کے صفات پر تفکر اور تدبر کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد والنظر فی آلائہ، اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ وہ دیکھے اس کی نعمتوں کو۔ کیا؟ مالکی یوم الدین، کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ ابھی یہاں پر ہے اس کا تو مالک ہے، مگر مالک حقیقی تو نہیں، وہ مالک حقیقی ہے جو یوم الدین مالک حقیقی ہے۔ تیری جو ملکیت ان پر ہے، ان نعمتوں پر، یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں، یہ وقتی ہے۔ کسی گھر کا مالک اس کا بنانے والا ہوتا ہے جب تک کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کا مالک اس کے ورثہ بن جاتے ہیں، پھر وہ مرتا ہے تو اس کے مالک اس کے ورثہ بن جاتے ہیں۔ استقلال نہیں،
استمرار نہیں، دوام نہیں، بلکہ انتقال، ایک دوسرے کے پاس کیا ہو رہے ہیں؟ منتقل ہو رہے ہیں۔ كَوَالنَّظْرِ فِي آلَائِهِ وَالْإِسْتِدْلَالِ بِصَنَائِهِ عَلَى عَظِيمِ شَأْنِهِ وَبَاهِرِ سُلْطَانِهِ، اور اس کی کاریگری پر، اس کی عظمت کے حامل کاریگری پر استدلال، اور اس کی غالب سلطنت پر استدلال، وہ باہر سلطان ہی یعنی اس کی غالب سلطنت پر استدلال۔ کہا کہ ذکر سے فکر کی طرف، فکر سے نظر کی طرف، اور نظر سے استدلال کی طرف لے گئے۔ نظر سے کس کی طرف لے گئے؟ استدلال کی طرف۔ اور کیا بتلایا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہے رب العالمین نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ فلاسفوں اور سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق وہ آٹومیٹک نہیں بنا، ایک ذرہ یہ آٹومیٹک نہیں بن سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات آٹومیٹک بن گئی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے استدلال کہا کہ صرف اس پر غور کر، اس کو یاد کر، اسی پر اکتفا مت کر، بلکہ اس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی عظمت کی معرفت حاصل کر، کہ جس نے بنایا ہے، اس نے جو بنایا ہے وہ اتنا زبردست ہے، تو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا، تو بنانے والا کتنا زبردست ہو۔ کہا اس پر غور کر، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر غور کرنا یہ مقصود نہیں، اللہ کی نعمتوں پر، اس کی مخلوق پر غور کر کر اس کی ذات تک پہنچنا یہ انسان کے لیے آسان ہے۔ براہ راست اللہ پر کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا، وہ کب پیدا ہوا ہوگا، وہ نہیں تھا اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ سب فالتو سوال۔ لا يعبأ به، جس سے تعاوض کرنا عقل مند کے لیے بیکار۔ کیا ملے گا تیرے کو اس سے؟ ارے اللہ سے پہلے کون ہو؟ اللہ سے پہلے کون ہو سکتا؟ تو شیطان انسان کو الجھاتا ہے، اور سوال قائم کرنے کے بعد انسان کیا سمجھتا ہے؟ کتنا بھاری سوال کرنا، ابے کتنا بوگس سوال کیا۔ ما رأینا رجلا ابگس منکا، ایسا سوال کرنے والوں کیا کہیں گے کہ تجھ سے زیادہ بوگس، اس میں تفصیل بنا دیا بوگس سے، کہ تجھ سے زیادہ بڑا بوگس ہم نے کسی کو، جس کو عربی میں کہیں گے ابلد، ما رأینا رجلا ابلد منکا، اس سے زیادہ بلید اور بیکار، جس چیز کو انسان اپنے لیے عقلی معراج سمجھتا ہے، وہ عقلی معراج نہیں، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ اسفل السافلین ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے، کیوں؟ جو انسان اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس کرتا ہے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی کاریگری سے اس کی عظمت شان اور اس کی غالب سلطنت پر استدلال۔ کہا جب یہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بتلایا، یعنی مصنف کتنی بہترین انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ہے کیا؟ اور ایاک نعبد، دوسرا کیا ہے؟ کہا یہ سب ہے، اس میں ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، تأمل بھی ہے، نظر بھی ہے، اور استدلال بھی ہے۔ یہ جگہ ہے جہاں اپنی عقل کو استعمال کرنے، وہ نہیں ہے جہاں پر انسان اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ ثم قفا بما هو منتہى امرہ، کہاں اس طرح سے بتدریج اللہ اس کو لے گئے، ذکر، اس کے بعد فکر، اس کے بعد تأمل، اس کے بعد نظر، اس کے بعد استدلال، اب وہ پہنچ گیا، زینے کو طے کر لیا اس نے اللہ کی معرفت کے،
اب وہ پہنچ گیا، کہاں پر پہنچ گیا؟ اس کی معرفت اور حقیقت کے قریب قریب پہنچ گیا اور مبتدی سے منتہی بن گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا یہ آسان ہے جب انسان چاہے۔ جب انسان، اللہ ان چھوٹی سی آیتوں کے ذریعے سے بتلا رہا، اللہ تک پہنچنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اس میں بتلایا گیا، لیکن اس کے لیے انسان کے قوی ارادے کی اور صحیح نیت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت اور جد و جہد مطلوب ہوتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں ثم قفا بما هو منتہى امرہ، پھر اس کے بعد فوراً وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، قرآن جس کو بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء کو بھیجا، تو فوراً کسی چیز کا ہونا اس کو کہتے ہیں قفا عربی زبان میں۔ ثم قفا، پھر اس کے بعد فوراً ہوا بما ہوا منتہى امرہ، سالک اور عارف کو اس کے منتہا تک پہنچا دیا۔ وہو، اور وہ کیا؟ ان یغوص، کہ وہ ان یخوض، کہ وہ غوطہ زن ہو، لجت الوصول، اللہ کی معرفت کے سمندر میں، کہ وہ غوطہ زن ہو اللہ کی معرفت کے سمندر میں۔ اب جب کہاں یہ سب ان آیتوں پر، صرف اتنی آیتوں پر غور کرے تو کہاں پہنچ جاتا ہے وہ؟ عارف باللہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے وہ؟ عارف باللہ۔ وہ اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ یسیر من اہل المشاہدۃ، تو اب اللہ کی معرفت اس کے لیے مشکل نہیں رہتی ہے، وہ اللہ کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے، ہر جگہ پر اسے اللہ نظر آتا ہے۔ تو اتنا عظیم اللہ ہر جگہ پر نظر آتا ہے، یعنی جس چیز کو بھی دیکھتا ہے، کہا اتنی عجیب چیز میرے رب نے بنائی ہے، اتنی عجیب میرے رب نے بنائی، تو ہر چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ فَيَرَاهُ عَيَانًا، گویا کہ اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، تو وہ مبتدی سالک سے نکل کر وہ محسن اور مرتبہ احسان میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں داخل ہو جاتا ہے وہ؟ مرتبہ احسان۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچے جب بھی عبادت کرے کأنک تراہ، کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو ادنا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ تصور کرے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں۔ واللہ معکم اینما کنتم ان ربک لبالمرصاد، تو ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہا یہ ادنا درجہ ہے احسان کا۔ تو فرما رہے ہیں فَيَرَاهُ عَيَانًا، اور جب وہ دیکھ اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو اب کہا وَيُنَاجِيهِ شَفَاهًا، اب براہ راست اللہ سے متکلم، اللہ سے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد۔ کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے پہلے واسطہ ڈھونڈتا ہے، پھر جب واسطہ مل جاتا ہے ایک آدھ دو مرتبہ واسطے سے پہنچتا ہے تو پھر اس سے تعلق بن جاتا ہے۔ اب جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس کو واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر وہ سیدھا ان کے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ کہا بالکل یہی صورتحال کہ انسان سورہ فاتحہ کو اس استحضار کے ساتھ پڑھے
کہ ایاک نعبد پر پہنچنے تک کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھنا شروع کر دے گا. اسی لیے تو اتفاق کیا گیا یہاں پر, اسی لیے یہاں پر کیا کیا گیا, اتفاق کیا گیا. اسی لیے تو کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. کہا کیا سمجھتا ہے اللہ کہاں ہے؟ ساتواں آسمان اور عرش کے اوپر. کہا نہیں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حبل الورید کس کو کہتے ہیں؟ شہرک کو. یہاں جو یہ انسان کی شہرک ہوتی ہے, جانور کو بھی جب ذبح کرتے ہیں اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے. شہرک یعنی شاہ رگ, یعنی تمام رگوں کا بادشاہ. تو اس کا کنیکشن ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ انسان کی جو باڈی ہے, انسان کی جو باڈی ہے یہ کمپیوٹر کی طرح ہارڈ ویئر ہے. اور جو کمپیوٹر کے اندر میں جو مدر بورڈ ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے اندر میں جو سی پی یو ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے وہ پورا کمپیوٹر چلتا ہے. اگر وہی نہ چلے تو ڈسپلے پر کچھ نہیں آئے گا, اسکرین کے اوپر کچھ آئے گا نہیں. تو انسان کی باڈی سے تو اس کا جو کنیکشن ہے, یہ پورے انسان کے جسم کا کنیکشن یہ انسان کی عقل کے ساتھ لگا ہوا. ہر جگہ کی نسیں یہ یہاں پر آنے کے بعد شہرگوں کے ساتھ مل جاتی ہے, اور پھر ان شہرگوں کے ذریعے سے اس کا دماغ سے کنیکشن ہوتا ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں نا برین ہیمریج ہو گیا کسی کو, کیا مطلب کہ دماغ میں کوئی نس ہٹ گئی یا دب گئی تو انسان کا پاؤں چلنا بند ہو جاتا ہے, انسان کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے, انسان کا بولنا بند ہو جاتا ہے. ارے بھائی دماغ میں کچھ ہوا اور یہاں پر کیوں ایفیکٹ ہوا؟ اس لیے کہ وہ مربوط ہے اس کے ساتھ, اس کو سنگل ملنا بند ہو گئی, اس کی وائرنگ کٹ گئی, اس کی وائرنگ کیا ہو گئی؟ کٹ گئی. تو اس لیے وہ انسان کے لیے, تو اس لیے انسان کا دماغ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ ینادی شفاہن, اب جب وہ ایاک نعبد کہتا ہے تو یہاں پر اس نے اتنا زبردست اللہ کی ذات کا استحضار کیا کہ اب اس کو اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے اتفاق کیا اور کہا ایاک نعبد. ایسے نہیں کہا, کتنے اسلوب تھے, اختیار کر سکتے تھے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا ایاہ نعبد, ایک قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نعبد ایاک, قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نعبد ایاہ, قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نعبد اللہ, قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نعبدک, قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا نعبدہ, لیکن سب کو چھوڑ کر ایاک نعبد لائے. کہا وہ اسی لیے لائے کہ بندے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت تک پہنچنا بہت آسان اور بہت مختصر وقت میں ہے. ضرورت ہے انسان کی توجہ کامل کی. اس کی ضرورت ہے انسان کی توجہ کامل. توجہ نہیں تو کچھ نہیں. انسان کتنا بھی ذہین ہو, کتنا بھی فطین ہو, انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اس کی توجہ نہیں تو کوئی حاصل نہیں ہو سکتا. توجہ کے بغیر کچھ, عزم, حوصلہ اور ارادہ, اس کے بغیر انسان کچھ کر سکتا نہیں. تو قرآن کہتا ہے, مصنف فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے فوراً دوسری سطر ابھی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ابھی تو دوسری سطر ہے. اور اگر جیسے پوری سطر لکھی جائے تو اس طرح سے لکھا جائے تو شاید پہلی سطر میں آ جائے. وہ تو ڈیزائن بنا کر لکھتے ہیں تو دوسری سطر میں پہنچا, تو پہلی ہی سطر میں وہ اللہ تک کیا ہو جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مصنف پر بھی ایک قسم کا وجد طاری ہوا. اتنی بہترین ان آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کے بعد فوراً کہتے ہیں اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین للأثر. ارے آمین تو بول.
مصنف کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اللہم اجعلنا من الواصلین، اے اللہ تو ہمیں تیری ذات تک پہنچنے والوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری معرفت تامہ حاصل کر۔ الواصلین للعین کا مطلب، العین سے مراد یہاں پر ذات باری تعالیٰ ہے۔ کہا تیری ذات باری تعالیٰ اے اللہ تیری معرفت تامہ جن لوگوں کو حاصل ہو جاوے ایسے بندوں میں تو ہمیں شامل فرما، اور دون السامعین للأثر، نہ کہ ان لوگوں میں جو صرف سننے پر اکتفا کرے اور کچھ نہیں۔ لچھا دار تقریر کیا، سن لیا، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں۔ کہا کہ صرف سنی سنائی کا اس سے کیا فائدہ؟ اللہ کو سنانا ہی تھا تو سنتا تو کوئی بھی ہے۔ ابو جہل بھی آ کے قرآن سنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن پڑھتے تھے تو قرآن چونکہ فصاحت اور بلاغت کے عروج پر پہنچا ہوا تھا، تو وہ فصیح اور بلیغ لوگ تھے سب، تو ان کو وہ پسند آتا تھا، تو اس کے معنی پر تفکر نہیں تھا، ان کو لطف تھا اس کی عربیت پر، تو آ کر وہ بھی چپکے سے سنتے تھے۔ ایک دن ٹکرا گئے دو تین ایک ساتھ میں، کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر ہی۔ کہا تو کدھر؟ کہا ادھر ہی۔ کہا ادھر؟ ہاں سننے آئے؟ کیوں؟ اس کو بولنا مت، میں بھی سننے آیا۔ تو سنتے تھے وہ، مگر دل کے کانوں سے نہیں سنا۔ السامعین للأثر، صرف سنا کلام، اس پر غور و خوض نہیں کیا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کیا، حریمو، تو کیا ہو گئے؟ وہ محروم رکھے گئے۔ تو کوئی بھی محروم ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا من الواصلین للعین دون السامعین للأثر، یہاں تک کہ مصنف نے بالکل متصوفانہ کلام کیا۔ کیسا کلام کیا؟ متصوفانہ کلام، کہ سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں میں کے بعد 4تھی آیت میں پہنچ کر بندہ مبتدی سے منتہی عارف بن جاتا ہے۔ 4تھی آیت تک پہنچنے تک مصنف کا تاثر یہ ہے کہ آپ کو سالک کامل اور عارف باللہ بننے کے لیے کوئی چلہ بلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بزرگ کی صحبت میں جانا ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے نہ فائدہ ہو تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے، یہی کتاب تجھے کہاں تک پہنچا دے گی؟ عارف باللہ بھی بنا دے گی۔ ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا للسامع فيعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس، أو قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك۔ اب یہاں پر علم کلام اور تصوف کے اعتبار سے کلام کرنے کے بعد اب یہ پہنچ رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ کہ التفات بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کلام کیا، ایک وجدانی کلام ہے یہ آپ کا، ہر ایک اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جس کی روحانیت میں جاذبیت ہے وہ تو سنے گا، اس کو مزہ آئے گا، لیکن جس کے پاس روحانیت ہی نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، جس کو عربیت سے دلچسپی ہے، تو کہا آئیے ہم ان کو بھی مطمئن کرتے ہیں۔ تو اب عربیت کے اعتبار سے التفات کیوں کیا گیا؟ التفات کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہے، اور یہاں پر کون سا التفات ہے؟ تو یہاں پر یہ نقطہ مصححہ اور مرجحہ کو بیان کرتے ہیں۔ تصوف اور علم کلام کے ذریعے سے انہوں نے مفسرین کی اصطلاح کے مطابق نقطہ مرجحہ کو بیان کیا، ابھی تک جو بیان کیا کہ یہاں پر التفات کی وجہ کیا ہے؟ کہا سالک کو اللہ کی معرفت تامہ تک پہنچانا، یہ نقطہ مرجحہ ہے۔ اور نقطہ مصححہ اب اس کو یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نقطہ مصححہ کیا مطلب؟ کہ عربیت کے اعتبار سے التفات کی کیا ضرورت، کیا اہمیت، کتنی شکل، اور کیوں یہاں پر التفات کیا گیا، اور کیا یہ عربیت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ تو اب یہاں سے وہ کیا بیان کریں گے؟ نقطہ مصححہ کو بیان کریں گے۔